السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ کلاس 5 یہ آپ لوگوں کا اردو کا لیکچر ہے. یہ آپ کا سیکنڈ چیپٹر اسٹارٹ ہو چکا ہے. ہم نے اس سے پہلے جو کام کیا تھا وہ یہ تھا، پہلا سبق ہمارا ہم تھی، ہماری نظم، اور اس کے ہم نے یاد بھی کری، پڑھا، اس کی رائٹنگ بھی کری، اس کی جو ایکسرسائز تھی سب ہم نے اس کا کام کمپلیٹ کر لیا. اس کے بعد ہم آگے ہم اپنے سیکنڈ چیپٹر، ہمارا دوسرا چیپٹر ہے، ہماری نظم ہے. نظم کا عنوان ہے نعت. صحیح، یہ ہماری نعت ہے اور اس کی ہم ریڈنگ کرتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد اس کا باقی کام. اچھا، ریڈنگ کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو آپ اپنی بکس نکال لیں، کیونکہ اگر آپ خالی ویڈیو سنیں گے اور بک نہیں ہوگی آپ کے پاس تو آپ نہیں کر سکتے کام. سب سے پہلے آپ ویڈیو سننے سے بھی پہلے آپ اپنی جو بیگ ہے آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. پھر جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ سن رہے ہیں، تو وہ بک آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں، اور پھر وہ لیکچر بھی آپ سنیں اور وہ بک بھی آپ اپنے پاس رکھیں. صحیح. یہ دیکھیں یہاں پر عنوان لکھا ہے میں نے نعت، اور اس کے شاعر ہیں مولوی شفیع الدین نیّر. صحیح، یہ شاعر ہیں اس کے. اور یہ میں نے تھوڑی سی ادھر لکھی ہے، یہ کافی دیکھیں کتنی بڑی نظم ہے یہ. تو اس کا کچھ حصہ میں نے یہاں لکھا ہے، یہاں سے میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے یہاں سے دکھا دیتی ہوں، پھر اس کے بعد باقی ہم کتاب سے پڑھ لیں گے. صحیح، کتاب سے پڑھ لیں گے. اچھا دیکھیے، اللہ نے اپنی رحمت سے ایک چاند عرب میں چمکایا، کیا خوب کرشمہ قدرت کا دنیا والوں کو دکھلایا. اس چاند کا نام محمد ہے، کتنا میٹھا کتنا پیارا. اس نام سے ہے دنیا روشن، اس نام سے ہے جگ اجیلا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک چاند عرب میں چمکایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے مہربانی سے، اپنے کرم سے ایک چاند، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، عرب کے چاند حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے. ایک چاند عرب میں چمکایا، یعنی کہ عرب جہاں وہ پیدا ہوئے، چمکایا مطلب جب وہ پیدا ہوئے تو مطلب بہت روشنی، اجالا، یہ کہنے کہ ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا. ایک چاند کی جو روشنی ہوتی ہے، ایسا لگا کہ چاند آ گیا وہ زمین پر. کیا خوب کرشمہ قدرت کا دنیا والوں کو دکھلایا. کیا خوب کرشمہ، یعنی کہ کرشمہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی بات جو بہت انوکھی ہو، بہت حیران کن ہو، بہت یعنی کہنے کہ ناقابل یقین بات جو ہوتی ہے. کیا خوب کرشمہ قدرت کا، یعنی کہ اپنی قدرت سے ایک ایسا کرشمہ کر کے دکھایا، ایسی انوکھی بات سامنے لائے کہ قدرت کا دنیا والوں کو دکھایا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنی قدرت پہ ایک ایسی بات، ایک ایسا انوکھا کام کرا، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اس چاند کا نام محمد ہے، کتنا میٹھا کتنا پیارا. اس چاند، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس چاند کا نام محمد ہے. آگے بتا بھی رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کتنا میٹھا کتنا پیارا. یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ یعنی کہ ان کی صفات کہہ لیں کہ وہ کتنے میٹھے اور کتنے پیارے ہیں. یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی ان کی تعریف کی جائے، جتنا ان کے بارے میں بیان کیا جائے وہ کم ہے. اس نام سے ہے دنیا روشن، اس نام سے ہے جگ اجیلا. اچھا، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، دونوں لائن کے. اس نام سے ہے دنیا روشن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے ہی دنیا روشن ہے، دنیا میں اجالا ہے. اس نام سے ہے جگ اجیلا، اس نام سے ہے جگ اجیلا. جگ بھی دنیا کو کہتے ہیں، اجالا کہتے ہیں اجالے کو. ٹھیک ہے، اس نام سے ہے دنیا روشن، اس نام سے ہے جگ اجیلا، یعنی کہ دنیا میں روشنی ہے، دنیا میں اجالا ہے. صحیح. السلام علیکم اسٹوڈینٹ، گڈ مارننگ، ہاؤ آر یو؟ اور کیسے چل رہی کلاسز آپ لوگوں کی؟ ٹھیک چل رہی ہے؟ امید ہے آپ لوگ بہتر ہوں گے، گھروں میں اپنے اپنے محفوظ ہوں گے اور کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی؟ مس آپ کیا پڑھا رہی ہیں یہاں پہ؟ یہ اردو کا ان کا کام چل رہا ہے، ان کا سیکنڈ چیپٹر شروع ہوا ہے. اچھا، نعت ہے ہماری، نعت نعت ہے. نعت مس نے بتایا ہوگا کہ نعت ہم کس کو کہتے ہیں، کس کی تعریف میں نعت کہی جاتی ہے؟ مس بتایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہی جاتی ہے نعت. سب کو حمد اور نعت دونوں کے بارے میں ہی پتا ہے سب بچوں کو. صحیح بتایا اس نے کہ ہم کس کو کہتے ہیں، نعت کس کو کہتے ہیں. یہ ان دونوں میں فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور آپ بھی اسی طرح سے اپنی ویڈیوز بنا کے سینڈ کریں
اسکول کے ہی نمبر پہ، اسکول کا واٹس ایپ نمبر بھی آپ لوگوں کے پاس ہے، اور جہاں آپ لوگوں کی ویڈیوز جا رہی ہیں وہاں پہ وہ نمبر بھی ہے، آپ جہاں آپ کو سہولت ہو وہاں پہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں. اور کوئی بھی پرابلم آئے تو اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں، اور بہت اچھا آپ لوگوں کا رسپانس آنا چاہیے. کاپیز تو آ رہی ہیں چیک ہونے کے لیے، اور بہت بہتر کام کر رہے ہیں آپ لوگ گھر بیٹھ کے. گھر والوں کو پریشان تو نہیں کر رہے تو پریشانیاں ختم کر دیں. اور جس طرح سے آپ کو ہم سمجھا رہی ہیں، بتا رہی ہیں، تو ان کی محنت آپ سے زیادہ ہونی چاہیے اور ہمیں نظر آئے. اور پھر مس آپ ٹیسٹ آلریڈی کنڈکٹ کریں گی؟ بالکل، ان کے انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں ان کے ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوں گے. گڈ. اور مس رسپانس کیسا آ رہا ہے آپ کے اسٹوڈینٹس کا؟ ہے ابھی نیا ہے بچوں کے لیے، تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا صحیح ہونے میں. اچھا، تھوڑا ٹائم لگے گا. مس مطمئن نہیں ہے؟ میں تو مطمئن ہوں، کاپیز وغیرہ آ رہی ہیں. مس مطمئن نہیں ہے تو بیٹا آپ لوگ بہت اچھا کام کر کے مس کو مطمئن کیجیے، ٹھیک ہے؟ چلیے مس کیری آن، آپ جو ہے وہ جاری رکھیں تھوڑا. گڈ. کیسا لگا آپ لوگوں کو میم سے بات کر کے؟ اچھا، بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے اسکول آ رہے ہوں اور میم بات کر رہی ہیں. چلتا رہے گا اسی طرح سے، بیچ میں میم بھی آتی رہیں گی اور اچھا لگا. اچھا، اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ کی کتاب تو نکالی ہوئی تھی، اب میں نے پوری تو میں یہاں نہیں لکھ سکتی تھی، کیونکہ اگر میں پوری نظم یہاں لکھوں گی تو سمجھنے کے 2-4 گھنٹے تو آپ کے اسی لکھنے اور پڑھانے میں نکل ہی جائیں گے، آرام سے ایکسپلین کرنے میں. صحیح. تو ایک کام کرتے ہیں، آپ اپنی کتاب نکالیں، کتاب میں ہم دیکھتے ہیں، باقی کا یہاں سے شروع کریں گے. اچھا، یہ دیکھ لیں آپ، ہم نے کتنی 4 لائنیں لکھی ہیں، 4 شعر لکھے ہیں، شعر لکھے ہم نے 4. اب 5 شعر یہاں سے دیکھیں. بندوں کو خدا کی رحمت کا مجدہ وہ سنانے آئے تھے. بندوں کو یعنی کہ دنیا میں جو ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، ہم لوگوں کو خدا کی رحمت کا اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا، اس کی برکتوں کا مجدہ وہ سنانے آئے تھے. مجدہ کہتے ہیں خوشخبری، یعنی خوشی کی کوئی خبر، اس کو کہتے ہیں مجدہ. وہ سنانے آئے تھے یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے تمام انسانوں کو خوشخبری سنانے آئے تھے. کس طور سے ہم دنیا میں رہیں خود رہ کے بتانے آئے تھے. یعنی کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے دنیا میں رہنا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے، یہ وہ خود رہ کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کریں، آپ زندگی گزارنے کے صحیح طریقے انہیں بتائیں، آپ ایک مثالی نمونہ بن کے پیش آئیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کر سیدھی راہ اختیار کریں، ایک اچھائی کے طریقے سے زندگی گزاریں، دنیا میں رہیں. صحیح. خود رہ کے بتانے آئے تھے. نیکی کا پڑھایا ہم کو سبق، دکھلائی راہ بھلائی کی. نیکی کا سبق ہم کو پڑھایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے اپنے بندوں سے کہ وہ نیکی سے نیک کام کریں دنیا میں، اور یہ سب جو بھی اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیغام پہنچایا کہ آپ دنیا میں لوگوں کو نیکی کا سبق پڑھائیں، نیکی کی دعوت دیں، نیکی کے بارے میں بتائیں. دکھلائی راہ بھلائی کی، یعنی کہ راہ کہتے ہیں راستے کو، اور بھلائی اچھائی کو کہتے ہیں. دکھلائی راہ بھلائی کی یعنی کہ اچھائی کا راستہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح انسان اگر اچھے کام کرے گا تو اس کا اچھا پھل ملے گا، اور اچھائی سے رہنے میں ہی سب کی بھلائی ہے. جڑ کاٹی ساری بدیوں کی، ڈھا دی دیوار برائی کی. صحیح. جڑ کاٹی ساری بدیوں کی، ڈھا دی دیوار برائی کی، یعنی کہ جڑ سے برائیوں کو ختم کر دیا، برائی کی دیوار کو گرا دیا. ڈھا دی یعنی کہ گرا دی. جڑ کاٹی ساری بدیوں کی، برائی کو جڑ سے ختم کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلے جو دور تھا وہ بہت برائی چھا چکی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے اپنی اچھائی سے بہت کوششیں کری، بہت محنت کری اور برائی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا. مسلم سا پیارا نام دیا اور دین ہمیں اسلام دیا. ایمان کی بھی دولت بخشی، اللہ کا بھی پیغام دیا. یعنی کہ ہمیں مسلم سا پیارا نام دیا، یعنی کہ ہم سب مسلمان ہیں. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دور تھا اس میں سمجھ لیجیے کہ مسلمان کے لیے اللہ کو ماننے والے ختم ہو چکے تھے.
برائی بہت ایک عروج پر جا چکی تھی، وہاں مسلمانوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، ان پر وحی نازل ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت حاصل ہوئی تو اس کے بعد انسانوں کو انہوں نے دعوت دی. وہ ایک اللہ کو ماننے والے، یعنی کہ جو ہم ایک اللہ کو ماننے والے بن گئے اور ہمیں ایک نام ملا، مسلمان ہمیں نام ملا، تو یہ انہی کی بدولت ہوا، انہی کے ذریعے سے ہوا. اور دین ہمیں اسلام دیا اور ہمیں اسلام کی دین اسلام سے ہمیں نوازا. ایمان کی بھی دولت بخشی، اللہ کا بھی پیغام دیا. ایمان کی دولت بخشی یعنی کہ جو ہمارا اسلام ہے، ہمارا جو دین ہے، ہمیں اس پر یقین رکھنا اور یہ کہ اللہ کو ایک ماننا، یہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے ہمیں، یہ ہمیں ہمارا ایمان پختہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ اسی ایک بات پر ہونا چاہیے کہ خدا ایک ہے اور اس کو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کرنا چاہیے. اللہ کا بھی پیغام دیا، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو، مل جل کے رہو، گھل مل کے رہو، منظور جو اپنی بھلائی ہو. یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلم سارے، تم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی کہ کوئی الگ نہیں ہے. اگر میں مسلمان ہوں، سامنے والا مسلمان ہے، تو ہم سب بھائی بھائی ہیں. صحیح، کوئی اپنا نہیں، کوئی غیر نہیں، سب ایک ہیں کیونکہ سب ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ کے بندے ہیں، ایک رسول کو ماننے والے ہیں، تو سب ایک ہیں. کوئی ذات نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی رنگ نسل نہیں، کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں دی گئی. سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب ایک اللہ کے بندے ہیں. مل جل کے رہو، گھل مل کے رہو، منظور جو اپنی بھلائی ہو. ہمیشہ مل جل کر رہنا چاہیے، پیار محبت سے، کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ آپ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، مل جل کر رہے، اس کا خیال رکھے، اس کی تکلیف کا خیال رکھے، اس کے مسائل کا خیال رکھیں کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. اس کے مطلب ہم ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا چاہیے، منظور جو اپنی بھلائی ہو. اگر آپ اپنا بھلا چاہتے ہیں تو آپ سب کے ساتھ مل جل کے رہیں، پیار محبت سے رہیں، سب کا احساس کریں، خیال رکھیں، سب کی مدد کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ اچھا کریں گے. کہتے ہیں نا کہ اچھا کرو گے تو اچھا پاؤ گے. آپ اگر کسی کے ساتھ اچھا نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ کیسے اچھا ہوگا؟ تو یہ ہے کہ آپ سب کے ساتھ اچھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا کریں گے. فرمایا تم امداد کرو مظلوموں کی، ناداروں کی، معذوروں کی، مجبوروں کی، بیماروں کی، بیچاروں کی. یعنی کہ امداد کرنا، فرمایا تم امداد کرو، مدد کرو مظلوموں کی. مظلوم کہتے ہیں جن پر ظلم ہوا ہو، جن پر ظلم کیا گیا ہو، جو ستائے ہوئے ہوں، ان کو مظلوم کہتے ہیں. تم مدد کرو مظلوموں کی، ناداروں کی. نادار کہتے ہیں جیسے کہ ناداروں کی یعنی کہ کمزوروں، یعنی کہ کمزور جو ہوتے ہیں ان کی. فرمایا تم امداد کرو، مدد کرو مظلوموں کی جن پر ظلم ہوا ہو، ناداروں کی جو کمزور ہوں، معذوروں کی جن کا کوئی جسم کا مطلب کوئی حصہ ضائع ہو گیا ہو، معذوروں کی، مجبوروں کی، مجبور یعنی کہ بے بس جن کے پاس کوئی چارہ نہ ہو، بیماروں کی جو بیمار ہوں، بیچاروں کی جن کے پاس کوئی چارہ نہ ہو، بے بس ہوں، بے سہارا ہوں، ان لوگوں کی آپ مدد کریں. فرمایا تم امداد کرو، مدد کرو ان سب کی. وہ ماہ عرب ہی اے نیر، وہ ماہ عرب ہی اے نیر، اپنا تو جہاں میں سہارا ہے. ہو جائیں فدا اسلام پہ، یہ نام ہی ایسا پیارا ہے. وہ ماہ عرب یعنی کہ عرب کا چاند. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ عرب سے مطلب کیا کہنا چاہیے کہ ان کا جو ایک جب وہ پیدا ہوئے تو ان کو چاند سے مشابہت کی گئی کہ ایسا لگا کہ چاند ان پہ آ گیا ہو، تو یہ عرب کے چاند سے ان کو بلایا جاتا ہے. وہ ماہ عرب ہی اے نیر، وہ عرب کا چاند ہی اپنا تو جہاں میں سہارا ہے.
اپنا تو جہاں میں سہارا یعنی کہ جہاں میں دنیا میں ہمارا وہی سہارا ہے، کیونکہ جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اس کا سہارا یعنی کہ تمام مظلوموں کی مدد کرنے والا، ناداروں کی مدد کرنے والا. کیونکہ جب وہ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں تو جو انہوں نے کام کرے ہیں وہی کاموں کی ہمیں نصیحت بھی کری ہے کہ سب کی مدد کرنا، سب کا خیال رکھنا، سب کا احساس کرنا. تو ظاہر ہے وہی ہمارا ہم سب کا سہارا ہے، اور اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی. ہو جائیں فدا اس نام پہ، یہ نام ہی ایسا پیارا ہے. ہو جائیں فدا یعنی کہ ہو جائیں قربان اس نام پہ کہ یہ نام ہی ایسا پیارا ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہم قربان ہو جائیں، ہم یعنی کہ اپنی جان بھی دے دیں. یہ نام ہی ایسا پیارا ہے، یہ نام ہی اتنا پیارا ہے. صحیح. یہ ہو گئی ہماری نظم نعت. اور نعت، اور ہم کا ایک بار پھر بتا دوں، نعت کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو جس میں ان کی تعریف بیان کی جائے، ان کی اخلاقیات، ان کی خوبیوں کا ذکر ہو. اور ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جس میں ثنا بیان کی جائے، تعریف بیان کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا، اس کی صفات کا ذکر ہو، اس کی نعمتوں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا ذکر ہو، اسے ہم حمد کہتے ہیں. صحیح. یہ ہم اس کے کچھ الفاظ معنے کریں گے اور پھر اس کے آگے اس کا کام کرتا ہے. اچھا، پہلے آپ نے اس کا ٹائٹل پیج بنانا ہے نعت کا. صحیح. اس کے بعد ہم الفاظ معنے کر لیتے ہیں کچھ، پھر آگے اور ایکسرسائز کریں گے. اچھا، یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کچھ الفاظ ان کے معنی لکھے ہیں. یہ آپ لوگ جب میں آپ کو پڑھا دوں تو آپ اس کو پاز کر کے کاپی میں لکھ لیے گا. رحمت، مہربانی، کرشمہ، انوکھی بات، مجدہ، خوشخبری، جگ، دنیا، ڈھالی، گرادی، منظور، قبول، بھلائی، اچھائی، نیت. نیت کہتے ہیں ایک نہایت چمکدار ستارہ. جیسے سب سے جو روشن ستارہ جو ہے وہ سورج ہی ہے، تو سورج سے اس کی مشابہت کی ہے نیت، یعنی کہ نہایت چمکدار ستارہ. ماہ عرب، عرب کا چاند. پیغام، کسی کے ذریعے سے بات پہنچانا. ململ، بے تکلف. امداد، مدد. مظلوم، جن پر ظلم ہوا ہو. فدا، قربان. بھلائی، اچھائی. اچھا، یہ میں نے 2 بار کر دیا. چلے آپ ایک بار لکھ دیے گا، میں نے 2 بار پڑھ دی. مجبور، بے بس. اچھا، میں نے یہ 2 لائن اس لیے بنائی کہ میرے پاس جگہ کم ہے. آپ لوگ سینٹر میں ہی لائن کھینچیں گے صرف کاپی میں، اور پھر سینٹر میں لائن کھینچیں گے. اگر دیکھ لیے گا ویسے تو کم ہی پڑے گی آپ کو جگہ، آپ کی کاپی میں آ جائیں گے سارے، ایک ہی پیج پہ آ جائیں گے. یہ آپ نے ایک ہی سینٹر میں لائن کھینچ کے الفاظ اور معنی لکھنے ہیں. سارے الفاظ آپ ایک جگہ لکھ لیے گا، اور پھر معنی دوسرے کالم میں. سب جو لفظ ہے اس کی جو میننگ ہے وہ اس کے سامنے لکھ لیے گا. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ ہمارا کام ہو گیا. ہم نے اس کی ریڈنگ کری ہے، اور آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے، اس کی رائٹنگ کرنی ہے اچھی سی، خوبصورت سی، اور پھر اس کے بعد یہ الفاظ میں نے کرنے ہیں. انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں اس کا باقی کام کریں گے. ٹھیک ہے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.